اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آج میں آپ کو دو قسم کے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ جن کو مالک الملک نے بیان فرما دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس کا ترجمہ ہے بے عقل لوگ عنقریب کہیں گے کہ کس نے مسلمانوں کو اپنے قبلے کی طرف سے پھیر دیا۔ ان سے کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس فرمان میں مالک الملک نے دو قسم کے لوگوں کا فرق بیان فرمایا ہے جس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ ایک وہ جن کی آنکھوں اور دل پر پردہ ہے، بظاہر وہ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں لیکن حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح ایک پردہ ہوتا ہے، بظاہر وہ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں لیکن حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے دل و دماغ روشن ہیں اور وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، حق اور باطل ان پر پوری طرح عیاں ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس طرح کے لوگ ہیں دیکھیں۔ یہ لوگ کون ہیں جن کو دل و دماغ پر پردہ ہے اور باوجود ہر چیز جاننے کے وہ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ مشرکین مکہ یہود و نصارہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے دل و دماغ پر اس لیے پردہ پڑا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت چھوڑ دی تھی۔ قرآنی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کے رسول مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے رہے اور اپنی اپنی امتوں کو اپنے وقت میں ہدایت فرماتے رہے۔ جن لوگوں نے وقت کے رسول کے ساتھ نسبت قائم کی، ان کے دل و دماغ روشن ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں سبحان اللہ کہ جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یعنی کہ نبی سے وابستگی کی، نبی سے دلجوئی کی، نبی سے دل لگایا، وہ ان کے دل و دماغ روشن ہوئے، اور جو پیچھے ہٹ کے ان کا کیا حشر ہوا، جس کی برکت سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، جو دراصل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، جس کو انہوں نے سمجھ لیا اور اس پر چل کر انہوں نے نجات حاصل کی، اور وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، بے ادبی کی، گستاخی کی اور اس کے مرتکب ہوئے، ان کے دل سیاہ ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے دل سیاہ ہیں، جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی، جن کو کوئی عقل نہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے فرمان کو نہیں مانا، اور بالکل اس طرح ہو گئے کہ ان کی آنکھوں اور ان کے کانوں پر پردہ پڑ گیا اور ان کے دل و دماغ سمجھنے سے قاصر ہو گئے۔ باوجود سب کچھ جاننے کے وہ کچھ بھی نہ جان سکے۔ نوح علیہ السلام کی امت کو دیکھ لیں، یعنی کہ مختلف جو انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں کو دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ صالح علیہ السلام کی امت کو دیکھ لیں، ہود علیہ السلام کی امت کو دیکھ لیں، پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھ لیں۔ ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے نسبت رسولی حاصل کی، انہوں نے صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی، یعنی کہ جو نبیوں کی باتوں کو مانتے تھے، سنتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے تھے اور انہوں نے نجات حاصل کی، وہ جنت کے قابل انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، اور جنہوں نے نہیں سنا انہوں نے اپنے آپ کو دوزخ کے قابل بنایا۔ مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی۔ جنہوں نے بے ادبی اور گستاخی کی وہ نیست و نابود ہو گئے اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوئے۔ نہ صرف ایک جہان بلکہ دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بھی اللہ کا یہی قانون کار فرمان تھا کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی، ان کے دل و دماغ تو نور نبوت اور نسبت رسول کی برکت سے روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور انہیں ہر چیز سمجھ میں آ گئی، اور ساری تاریخ جو ابتدا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تھی اور جسے مختلف کتب سماوی میں دہرایا گیا تھا، وہ ساری کی ساری ان کی سمجھ میں بھی آ گئی اور ان کے سامنے بھی رہی۔ چنانچہ اس حقیقت سے واضح ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جو اللہ کی طرف سے روشنی کا آخری مینار ہیں، اور جن کا غلام اور امتی بننے کی تمنا اولو العزم پیغمبروں نے کی ہے، اور یہ وہی ہستی ہے جس کے لیے نبی پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ اس ہستی کے ساتھ وابستگی سے ہی
اللہ کے قانون کو انسان سمجھ سکے گا، عقل سے فائدہ بھی اٹھا سکے گا اور پاک بھی ہو سکے گا اور صراط مستقیم پر بھی چل سکے گا۔ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی اور بعثت سے انکار کیا، انہوں نے اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے، بلکہ اس وجہ سے انکار کیا تھا کہ شیطان نے ان کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا تھا، یعنی کہ قبضہ ہو گیا تھا ان کے دلوں کے اوپر، کس کا؟ شیطان کا، جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا، اور وہ اپنے گزشتہ انبیاء کی تعلیم سے منحرف ہو چکے تھے، اور اس وجہ سے کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول ہیں جن کی پیشن گوئی کتب سابقہ میں کی گئی ہے، لیکن چونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے اور شیطان ان پر غالب آ چکا تھا، شیطان ان کے اوپر غالب آ چکا تھا، تو شیطان نے ظاہر ہے اپنے ساتھی بھی تو بنانے ہیں جن کو وہ ساتھ لے کے دوزخ میں جائے گا۔ اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کو سننے کے لیے میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری جتنی بھی آنے والی اس طرح کی اسلامی معلومات ہوں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، آپ ایسی معلومات سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی پہنچائیں، اور اسلام میں اور دین میں اپنا حصہ ڈالیں اور صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔